بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فصل فی التصدیقات کا تیسرا سبق یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو متن کی طرف چلتے ہیں۔ وقد یجعل حرف السلبی، اور کبھی کبھی حرف سلب سے مراد نفی، یعنی حرف نفی جو ہے وہ کبھی کبھی بنایا جائے گا جزء من جزء، جز کا جز، فیسمى معدولۃ، تو اس کا نام رکھا جائے گا معدولہ، وگرنہ والا فمحصلۃ، وگرنہ محصلہ۔ وقد یصرح بکیفیت النسبۃ فموجہۃ، اور کبھی اس کی جو نسبت ہوگی، نسبت کی کیفیت کو ظاہر کیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ موجہہ ہوگا۔ وما بہ البیان جہۃ، اور جس کے ذریعے اس جہت کو بیان کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے اس کو کیفیت کو بیان کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ جہت ہے۔ والا فمطلقۃ، وگرنہ کیا ہے؟ مطلقہ ہے، یعنی اگر کیفیت کی نسبت واضح نہ ہو۔ اچھا، شارح کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ قولہ، اب پہلے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس متن میں یعنی عبارت میں جو متن لکھا ہوا ہے، اس میں جو ماتن ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بنیادی طور پر ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ سالبہ ہے نا، نہیں، جس طرح جو حرف سلب ہے، حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اعتبار سے یہاں پر تقسیم فرما رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جو حرف سلب ہے، حرف نفی ہے، وہ قضیہ کے دو اجزاء میں سے کسی کا جز ہوگا۔ قضیہ کے دو اجزاء کون سے؟ موضوع اور محمول۔ تو یہ جو تیسرا ہے رابطہ، یعنی رابطہ جب نفی میں حرف سلب جو ہے تو یہ کسی کا جز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر جز ہوگا تو اس کا نام ہے معدولہ، اور اگر جز نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ غیر معدولہ، اور غیر معدولہ کو محصلہ بھی کہتے ہیں۔ اب معدولہ دیکھیں، معدولہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب قضیہ کے جز کا جز ہو۔ یہ کیا مطلب؟ یا تو محمول کا جز ہو، یا موضوع کا جز ہو، یا پھر دونوں کا جز ہو۔ اگر محمول کا جز ہوگا تو اس کو ہم معدولۃ المحمول کہیں گے، موضوع کا جز ہوگا تو معدولۃ الموضوع کہیں گے، اور اگر دونوں طرف یعنی موضوع اور محمول دونوں کا جز ہے تو اس کو ہم معدولۃ الطرفین کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محصلہ کیا ہے؟ محصلہ یہ ہے کہ جس میں حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی جز کے ساتھ مل کر نہ آیا ہو، تو چاہے یا تو پھر قضیہ میں آیا ہی نہ ہو، یا قضیہ میں آیا تو ہو لیکن کسی جز کے ساتھ مل کر نہ آیا ہو، بلکہ اپنے طور پر، الگ طور پر آیا ہو۔ اب معدولہ کی مثال دیکھیں، زید لا عالم، زید عالم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، لا عالم کس کے ساتھ ہے؟ اس کے معدول کے ساتھ ہے نا۔ لا عالم ایک لفظ ہے پورا کہ یہ زید عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ لفظ اس کے ساتھ نہ ملا ہوتا تو ہم کہتے ہیں زید لیس بعالم۔ اب لیس عالم کا جز نہیں تھا، لیکن لا عالم میں لا عالم کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ لا عالم ایک پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ لیس بعالم میں لیس الگ لفظ ہے، بعالم الگ لفظ ہے۔ اب زید لا عالم، یہ زید موضوع ہے، اور محمول کیا ہے؟ لا عالم کیا ہے؟ محمول ہے۔ عالم کا جز کیا ہے؟ حرف سلب ہے۔ تو جب حرف سلب محمول کا جز ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا نام ہوگا اس کا؟ معدولۃ المحمول، ٹھیک ہے۔ زید لا عالم معدولۃ المحمول کی مثال ہے جی۔ اب محصلہ کی مثال دیکھیں، زید لا عالم۔ اب ان تینوں کی مثالیں آگے آئیں گی، معدولۃ المحمول کی بھی آئے گی، موضوع کی بھی آئے گی، اور معدولۃ الطرفین کی بھی آئے گی۔ فی الحال اس کو یہاں پر بنیادی سمجھیں، وہ شرح کی طرف جب جائیں گے تو پھر بتاتے ہیں۔ اچھا، جیسے محصلہ کی مثال زید عالم، اس میں حرف سلب ہے ہی نہیں۔ دو مثالیں دی ہیں نا، زید عالم اور دوسرا زید لیس بعالم۔ زید عالم اور زید لیس بعالم دونوں محصلہ کی مثالیں ہیں، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے اس میں حرف سلب ہو ہی نہ، یا پھر حرف سلب تو ہو لیکن وہ کسی کا جز نہ ہو، موضوع یا محمول میں سے کسی کا جز نہ ہو۔ تو اب زید عالم میں زید نہ تو زید عالم، زید عالم ہے، زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اب اس میں حرف نفی ہے ہی نہیں، تو یہ محصل ہو گیا۔ اور دوسرا زید لیس بعالم، اس میں حرف نفی تو ہے لیکن حرف نفی کسی کا جز نہیں ہے، نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے جو شارح کی عبارت کی طرف چلتے ہیں، جو ماتن عبارت میں فرماتے ہیں وقد یصرح بکیفیت النسبۃ فموجہۃ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ کبھی جو قضیہ کی نسبت ہوتی ہے نا، قضیہ میں جو نسبت ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نسبت جو ہوتی ہے، نسبت۔ اب وہ نسبت جو ہے کبھی تو وہ نسبت کی کیفیت ظاہر کر دی جاتی ہے،
واضح کر دی جاتی ہے. اگر واضح کر دی جائے تو اس کا نام موجہ رکھا جاتا ہے, اور اگر واضح نہ ہو تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مطلقہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لفظ نسبت کی کیفیت کو بیان کرتا ہے, یعنی جو قضیے کے اندر نسبت پائی جا رہی ہے نا, اگر تو وہ واضح ہوگی, اگر وہ نسبت واضح ہے, یعنی اس کی جو کیفیت, نسبت کی جو کیفیت ہے, نسبت کس چیز کی نسبت ہے, وہ کیفیت کو اگر واضح کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ موجہ ہے. اور اگر واضح نہیں کیا گیا تو یہ مطلقہ ہے. اور موجہ کے اندر جس چیز کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں جہت. ٹھیک ہے. اب شرح کی طرف چلتے ہیں, یہ شارح کی عبارت کی طرف چلتے ہیں. قولہ حرف السلبی کلا, کلا نہیں ہے, کلا ہے. کلا کا مطلب جیسے کہ لا حرف نفی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کہ حرف نفی کیسا ہو سکتے ہیں, حرف نفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا اور لیسا وغیرہ. وغیرہما, ان کے علاوہ, مما یشارکہ فی معنی السلبی, جو اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کس میں؟ سلب کے معنی میں. اب دیکھیں اس میں شارح حرف سلب کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ حرف سلب کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حرف سلب کا مصداق لا, اور دوسرا کیا فرمایا؟ لیسا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے لفظ ہیں جو حرف سلب میں, جو سلب کی صفت میں شریک ہیں, یعنی جو نفی کرتے ہیں, تو وہ تمام کے تمام حروف کے آگے حرف سلب میں شامل ہوں گے. اب آگے اگلی عبارت, قولہ من جزء من الموضوع فقط او من المحمول فقط او من کلیہما فالقضیۃ علی الاول تسمى معدولۃ الموضوع وعلی الثانی معدولۃ المحمول وعلی الثالث معدولۃ الطرفین. یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی. مصنف شارح کیا فرما رہے ہیں؟ معدولہ کی تقسیم بتا رہے ہیں. معدولہ, ٹھیک ہے. معدولہ کی تقسیم کس طرح ہے کہ معدولہ کی تقسیم دیکھیں, اس کی وجہ حاصل یوں سمجھیں کہ یا تو جو معدولہ کا ہم نے کیا کہا کہ جو یعنی قضیہ کے کسی جز کا جز ہو, یا پورے قضیہ کے دونوں, یعنی قضیہ کے دونوں جز یا کسی ایک جز کا جز ہو. اب یا تو وہ محمول کا جز ہوگا, یا موضوع کا جز ہوگا, یا دونوں کا جز ہوگا. اگر وہ جو حرف سلب ہے وہ قضیہ میں کے اندر موضوع کا جز ہے تو اس کو ہم کہیں گے معدولۃ الموضوع. معدولۃ الموضوع کی مثال دیکھیں, لا حی جماد ولیس لا حی بعالم. ٹھیک ہے. لا حی جماد ولیس لا حی بعالم, کہ لا حی جو ہے یہ تو بلکہ دونوں کا جز ہو گیا نا. اب دیکھیں اس قضیہ کو جس میں حرف سلب کا موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو, یا ان موضوع محمول دونوں کا جز ہو, اگر حرف سلب موضوع کا جز ہے تو اس کو معدولۃ الموضوع کہیں گے. ہاں یہی مثال ہے. دیکھیں لا حی جماد ولیس لا حی بعالم. لا حی جماد, لا حی کیا ہے؟ موضوع ہے. جماد کیا ہے؟ محمول ہے نا, تو یہ معدولۃ المحمول ہو گیا. اسی طرح لا حی بعالم, لا حی کیا ہے؟ موضوع ہے, اور بعالم کیا ہے؟ یہ محمول ہے. تو موضوع کا جز بن کر آیا یہاں پر لا حی, ایک پورا لفظ آ گیا لا حی. تو یہ لا حی کیا ہے؟ ایک پورا لفظ ہے, موضوع ہو گیا یہاں پر. تو جب موضوع کے ساتھ حرف سلب موضوع کا جز بن کر آیا تو یہ معدولۃ الموضوع ہو گیا. اگر حرف سلب محمول کا جز ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے معدولۃ المحمول. تو معدولۃ المحمول کی مثال یہ دیکھیں, الجماد لا حی ولیس العالم بلا حی. الجماد لا حی ولیس العالم بلا حی. الجماد لا حی میں الجماد موضوع, لا حی محمول. موضوع کے ساتھ حرف سلب نہیں ہے, اور حرف سلب کس کے ساتھ ہے؟ محمول کے ساتھ ہے, تو لہذا معدولۃ المحمول ہو گیا. اسی طرح لیس العالم بلا حی, تو عالم کیا ہے؟ اب عالم یہاں پر موضوع ہے, اور لا حی کیا ہے؟ محمول ہے. تو محمول کے ساتھ جب حرف سلب اس کا جز بن کر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ معدولۃ المحمول. اب یہ ہے کہ حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز ہو تو یہ معدولۃ الطرفین ہے. مثال لا حی لا عالم ولیس لا حی بلا جماد. لا حی لا عالم, لا حی موضوع, لا عالم محمول. تو دونوں کیا ہیں؟ دونوں کے ساتھ حرف سلب جز بن کر آئے ہیں تو معدولۃ الطرفین ہو گیا. لیس لا حی بلا جماد. اب لا حی بھی کیا ہے؟ لا حی بھی کیا ہے؟ یہ موضوع ہے, اور لا جماد کیا ہے؟ محمول ہے. تو پتہ چلا کہ دونوں کے ساتھ لا حرف سلب مل کر آئے, جز بن کر آئے, تو دونوں کیا ہو گئے؟ تو دونوں معدولہ ہو گئے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا معدولۃ الطرفین. اب آگے عبارت, قولہ ومعدولۃ لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة فإذا استعمل في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي.
فسمیت القضیۃ التی ھذا الحرف جزءا من جزئها معدولۃ تسمیۃ لکل باسم الجزء والقضیۃ التی لا يكون حرف السلب جزءا من طرفیها تسمى محصلۃ. اب یہاں سے محصلہ کی طرف آ رہے ہیں. اس سے پہلے معدولہ کا بیان تھا, اب محصلہ کی طرف آ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں, دیکھیں حرف سلب موضوع ہوگا. اب یہاں سے یہ پہلے تو معدولہ کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ معدولہ کا نام معدولہ کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. دیکھیں معدولہ کا نام معدولہ کیوں رکھا, شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس عبارت میں. تو کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں حرف سلب اصل میں جو وضع ہے, اصل میں کس کے لیے وضع کیا گیا, سلب نسبت کے لیے نا, کہ یعنی کسی چیز سے نسبت کو سلب کرنے کے لیے. سلب کا مطلب کھینچنا, جس کو ہم انگلش میں مائنس کہتے ہیں, مائنس نکالنا, سبٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, سلب کا یہ مطلب ہے. سلب نسبت کو نکالنے کے لیے, جدا کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے. سلب کا اصل مطلب ہوتا ہے کھینچنا. سلب کا مطلب کہ نسبت کو کھینچنے کے لیے قضیہ کے اندر سے, تو نسبت کو کھینچنے کے لیے استعمال حرف سلب ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا, دیکھیں جب حرف سلب اپنے معنی اصلی میں یعنی سلب نسبت کے علاوہ میں استعمال کیا گیا, گویا اپنے معنی اصلی سے معدول کیا گیا, پھیر دیا گیا, تو گویا کہ در حقیقت معدول حرف سلب ہے نہ کہ قضیہ. لیکن پھر قضیہ کا نام بھی معدولہ تسمیۃ الکل باسم الجزء کے طور پر رکھ دیا گیا, کیونکہ حرف سلب موضوع کو کیونکہ وہ حرف سلب معدول کو شامل ہے. کیا مطلب, دیکھیں بات کو سمجھیں. حرف سلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے سلب نسبت کے لیے. ٹھیک ہے, حرف سلب نسبت کے لیے. لیکن جب یہ اپنا جو اس کا اصلی معنی تھا سلب نسبت والا, اس کو چھوڑ کر یہ کسی اور معنی میں استعمال ہو گیا. کیا مطلب, حرف سلب کا اصل معنی تھا سلب نسبت کو کھینچنا, لیکن یہ اصل معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہو گیا. تو کیا مطلب ہو گیا اس کا, کہ اپنے اصلی معنی سے اس کو پھیر دیا گیا ہے نا. تو اپنے اصلی معنی سے پھیر دیا گیا, پھیرنے کو ہم کہتے ہیں عدل. تو کیا مطلب ہو گیا, یہاں پر معدولہ کا یہ مطلب ہو گیا کہ اپنے اصلی معنی سے پھیر دیا گیا ہے, معدول کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو معدول ہو گیا. اب یہاں پر حرف سلب معدول تھا, لیکن حرف سلب کی نسبت سے ہم نے پورے قضیہ کو ہی معدولہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں حرف سلب معدول تھا, تو حرف سلب قضیہ کے اندر کیا ہے, جز ہے نا. ٹھیک ہے, قضیہ کے اندر ایک جز کے طور پر آتا ہے نا, یعنی حرف سلب کیا ہے, رابطہ ہے, اور رابطہ قضیہ کے اندر جز ہوتا ہے نا. تو جب جز معدول ہو گیا تو ہم نے جز کے نام پر کل کا نام رکھ دیا معدولہ. تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجزء. کل کا نام ہم نے معدولہ رکھا, جز کا نام تھا معدول. اب جز کا نام معدول ہونے کی وجہ سے ہم نے اوپر جز یعنی جو حرف ہے, حرف کا نام معدول ہونے کی وجہ سے ہم نے جو جملہ ہے پورا اس کا نام معدولہ رکھ دیا. تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی. آگے فرماتے ہیں والقضیۃ التی. تو اس سے جو شارح ہیں محصلہ کی تعریف فرما رہے ہیں. دیکھیں محصلہ وہ ہے کہ جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو, نہ محمول کا جز ہو, اور نہ ان دونوں یعنی نہ دونوں کا جز ہو, نہ کسی ایک کا جز ہو. ٹھیک ہے, اب اس کو غیر معدولہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, یاد رکھیں کہ وہ قضیہ جس میں حرف سلب طرفین موضوع محمول میں سے کسی کا جز نہ ہو, خواہ حرف سلب سرے سے موجود ہی نہ ہو یا موجود تو ہو لیکن دونوں میں سے کسی کا جز نہ ہو, تو وہ قضیہ غیر معدولہ ہے. اسی کو محصلہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حرف سلب موضوع پر سلب جو ہے معدول پر مشتمل نہیں ہوتا نا. حرف سلب کا معنی تبدیل نہیں کیا جاتا, بلکہ حرف سلب اپنا اصل معنی دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی چیز کا معنی تب تبدیل کیے جاتے ہیں جب آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ یعنی اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں یا اس کو کسی چیز میں ایڈ کرتے ہیں. اب ایک چیز وہی چیز ہے, آپ اس چیز کے اندر ہی کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے حرف سلب کو موضوع یا محمول میں سے کسی کے ساتھ جوڑا یا دونوں کے ساتھ جوڑا تو تب اس کا معنی چینج ہوگا نا. لیکن جب یہ اپنے کسی کے ساتھ مل کر نہیں آیا, اپنی جگہ پر آیا ہوا ہے, تو اس کا جو ہے معنی تبدیل نہیں ہوگا. تو جب معنی تبدیل نہیں ہوا تو غیر معدول ہو گیا. اسی کو محصلہ بھی کہتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں غیر معدولہ کی دو قسمیں, معدولہ کی تین قسمیں میں نے آپ کو بتائی, معدولۃ المحمول, معدولۃ الموضوع اور معدولۃ الطرفین, معدولۃ الطرفین. اب یہاں پر غیر معدولہ کی دو قسمیں. غیر معدولہ کس کو کہتے ہیں, محصلہ کو کہتے ہیں. معدولہ کا الٹ محصلہ, اسی کو غیر معدولہ بھی کہتے ہیں. غیر معدولہ کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں. پہلی ہے محصلہ اور دوسری ہے بسیطہ. ٹھیک ہے, پہلی ہے محصلہ, دوسری ہے بسیطہ. اب غیر معدولہ اگر موجبہ ہو, غیر معدولہ اگر موجبہ ہو تو محصلہ ہے, اور اگر موجبہ نہ ہو سالبہ ہو تو یہ کیا ہے, بسیطہ ہے.
اب دونوں کی مثال دیکھیں. غیر معدولہ اگر موجبہ ہو تو کیا ہے؟ محصلہ ہے. محصلہ کی مثال زید عالم، اور اگر قضیہ غیر معدولہ سالبہ ہو تو بسیطہ ہے، اس کی مثال زید لیس بعالم. اب دیکھیں زید عالم میں حرف سلب سرے سے آیا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ محصلہ ہے. ٹھیک ہے، اور محصلہ ہے. کیوں محصلہ ہے؟ کیونکہ غیر معدولہ تو ہے لیکن غیر معدولہ کے اندر کیا ہے؟ محصلہ ہے. گویا ان نے غیر معدولہ کو بھی محصلہ کا انعام دیا تھا، اور غیر معدولہ کے اندر جو موجبہ ہے وہ محصلہ ہے. تو یہاں پر بھی تسمیۃ الجزء باسم الکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر قضیہ غیر معدولہ سے، اب زید عالم آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس میں حرف سلب نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ موجبہ ہے. اور دوسری بات کہ یہ محصلہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حرف سلب کسی کا جز بن کر نہیں آیا، یعنی حرف سلب ویسے بھی نہیں آیا ہوا اور جز بن کر بھی نہیں آیا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ محصلہ ہے. لیکن حرف سلب جہاں پر ویسے تو آیا ہو، جز بن کر نہ آیا ہو، تو وہ کیا ہے؟ بسیطہ ہے. جیسے زید لیس بعالم. اب لیس جو ہے نہ یہ زید کا جز ہے نہ یہ عالم کا جز ہے، بلکہ یہ الگ سے ایک حرف نفی ہے. تو یہ الگ سے حرف نفی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ بسیطہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی میں آپ کو وجہ تسمیہ ہی بتاتا ہوں. دیکھیں محصلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ محصلہ کا مطلب ہے حاصل کیا ہوا. اب محصلہ کو محصلہ کیوں کہتے ہیں؟ محصلہ وہ ہے کہ جہاں پر جو قضیہ ہے وہ کیا ہو؟ موجبہ ہو. قضیہ غیر معدولہ اگر موجبہ ہو تو موجبہ ہونے کی صورت میں جیسے زید عالم تو حرف سلب نہیں ہے نا، تو جب حرف سلب نہیں ہے تو ان کا پورا معنی حاصل ہو رہا ہے. زید کا بھی پورا معنی حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ جب اس کے ساتھ کسی چیز کی ایڈیشن نہیں کی گئی تو اس میں چینجنگ واقعہ نہیں ہوتی. کسی چیز کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں گیا تو اس وجہ سے اس میں تبدیلی بھی واقعہ نہیں ہوگی. تو زید عالم یہ اپنا پورا معنی دے رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو محصلہ کہا ہے. کیونکہ کسی کا جز نہیں ہے نا، تو جب جز نہیں ہے تو پورا معنی دے رہے، اسی لیے ہم اس کو محصل کہیں گے. محصلہ کا نام رکھا گیا اس کا. اور بسیطہ کو بسیطہ کیوں کہتے ہیں؟ بسیطہ کا مطلب ہے، بسیط کا مطلب ہوتا ہے مفرد، واحد. تو اب اس کا بسیط کو بسیط کیوں کہتے ہیں؟ یہ واحد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کا کوئی جز نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسیطہ کہتے ہیں. اب کیونکہ حرف سلب یہاں پر نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا. تو اکیلا آنے کی وجہ سے اس کا نام ہے بسیطہ. ٹھیک ہو گیا، اسی لیے اس کو بسیطہ کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سالبہ غیر معدولہ یعنی بسیطہ جو ہے بسیطہ، تو اور موجبہ معدولۃ المحمول. موجبہ معدولۃ المحمول کون سے؟ جس میں معدولۃ المحمول جیسے زید لا عالم. اب لا عالم، لا کس کا جز ہے؟ عالم کا جز ہے، اور عالم کیا ہے؟ محمول ہے. تو معدولۃ المحمول اور سالبہ غیر معدولہ یعنی بسیطہ. جب غیر معدولہ سالبہ ہو اس کو ہم بسیطہ کہتے ہیں. یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، البتہ ان میں تھوڑا بہت فرق ہے. سالبہ غیر معدولہ کی مثال زید لیس ہوا بعالم، الانسان لیس ہوا بحجر. یہ سالبہ غیر معدولہ ہے. اور الانسان ہوا لیس بحجر یہ کیا ہے؟ معدولۃ المحمول ہے، موجبہ معدولۃ المحمول ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ الانسان ہوا لیس بحجر کیسے موجبہ معدولۃ المحمول ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو معدولہ میں دیکھتے ہیں ہم جز کو دیکھتے ہیں، تو جز میں تو کوئی بھی معدولہ نہیں. دیکھیں الانسان ہوا لیس بحجر، الانسان ہوا لیس بحجر، تو آپ کہیں گے کہ اس میں حرف نفی جز نہیں بن رہا، تو یہاں پر حرف نفی جز بن رہا ہے. دیکھیں ہوا لیس بحجر، لیس بحجر یہاں پر اس کے ساتھ حجر کے ساتھ مل کر آیا ہے. اب دیکھیں دونوں میں بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر در حقیقت دونوں میں فرق ہے. اس بات کو چھوڑیں، دیکھیں فرق کو دیکھتے ہیں ہم کہ فرق کیا ہے. ایک لفظی ہے، دوسرا معنوی ہے. الانسان ہوا لیس بحجر سالبہ غیر معدولہ ہے، اور الانسان لیس ہوا بحجر یہ کیا ہے؟ معدولۃ المحمول ہے. اب دونوں میں دو فرق ہیں، ایک لفظی فرق ہے اور دوسرا معنوی فرق ہے. لفظی فرق تو یہ ہے کہ قضیہ غیر معدولہ سالبہ غیر معدولہ یعنی بسیطہ جو ہے اس میں حرف رب جو ہے حرف سلب سے مؤخر ہوتا ہے. کیسے؟ الانسان لیس ہوا بحجر، یہ کس کی مثال ہے؟ الانسان لیس ہوا بحجر، یہ سالبہ غیر معدولہ کی مثال ہے. اب جو حرف ربط ہے، حرف ربط یہاں پر کون سا ہے؟ ہوا ہے. تو ہوا کس کے؟ حرف سلب کے بعد آ رہا ہے نا. الانسان ہوا لیس ہوا بحجر حرف سلب کے بعد آ رہا ہے سالبہ غیر معدولہ کے اندر، جبکہ معدولۃ المحمول کے اندر حرف ربط حرف سلب سے پہلے آ رہا ہے. الانسان ہوا لیس بحجر، ہوا حرف ربط ہے اور لیس حرف سلب ہے، تو حرف ربط حرف سلب سے پہلے آیا ہے. یہ لفظی فرق ہو گیا. معنوی فرق کیا ہے؟ معنوی فرق یہ ہے کہ قضیہ غیر معدولہ یعنی بسیطہ جو ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہوتا ہے،
قضیہ غیر معدول سالبہ غیر معدولہ ہے یعنی بسیطہ ہے، وہ موجبہ معدولۃ المحمول سے کیا ہے؟ اعم ہے۔ کیونکہ موجبہ جو ہے نا، موجبہ وہ تو وجود موضوع کو چاہتا ہے اور سالبہ اس کا مقتضا نہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ موجبہ کے اندر موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ سالبہ کے اندر ضروری نہیں ہے، یعنی موضوع موجود ہو یا معدوم ہو، سالبہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں العنقاء لیس بموجود، ہم کہتے ہیں عنقاء موجود نہیں ہے۔ اب یہ سالبہ غیر معدولہ ہے، ٹھیک ہے؟ سالبہ کیسے ہے کہ اس میں کسی چیز کا نہ ہونے کی نہ ہونے کی جو ہے حکم لگایا جا رہا ہے، اور جو دوسرا کہتے ہیں ہم غیر معدولہ کیسے ہے؟ کیونکہ اس میں حرف نفی کسی کا جز نہیں ہے بلکہ الگ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بسیطہ کی مثال آ گئی۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ عنقاء ہے۔ عنقاء پرندہ ہے جو کہ مفقود ہے، تو چونکہ سالبہ میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے تو اس پر یہ قضیہ صحیح ہے۔ قضیہ کیوں صحیح؟ ہم نے کہا تھا کہ سالبہ کے اندر موضوع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ قضیہ صحیح ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حل العنقاء لا انسان، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ معدولۃ المحمول بن رہا ہے، اور معدولۃ المحمول موجبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معدولۃ المحمول موجبہ کی ایک مثال ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے اور موجبہ کے لیے موضوع کا موجود ہونا لازم ہے، جبکہ یہاں پر العنقاء لا انسان میں موضوع موجود نہیں ہے۔ العنقاء لیس بموجود، یہاں پر تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ سالبہ ہے اور سالبہ کے اندر وجود موضوع ضروری نہیں ہے، عنقاء کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ موجود ہے بھی نہیں، تو یہ قضیہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں العنقاء لا انسان، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ معدولہ موجبۃ المحمول کی مثال ہے، موجبہ معدولۃ المحمول کی مثال ہے، اور موجبہ کے اندر موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ العنقاء لا انسان میں العنقاء پرندہ موجود نہیں ہے، تو یہ لہٰذا قضیہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اگلی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ قول بکیفیت النسبۃ، نسبۃ المحمول الى الموضوع سواء كانت ایجابیۃ او سلبیۃ تكون لا محالۃ مکیفۃ فی نفس الامر الواقع۔ یہ عبارت تو لمبی ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس عبارت میں اشارے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اشارے کہنے کہ قضیے میں جو محمول کی طرف نسبت ہوتی ہے، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی، وہ نسبت نفس الامر میں ضرورت، دوام یا پھر امتناع، امکان وغیرہ کیفیات میں سے کسی نہ کسی کیفیات کے ساتھ ضرور مکیف ہوتی ہے۔ یعنی جو قضیہ میں محمول کی موضوع کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ نسبت موجبہ کی ہو یا سالبہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، وہ یہ جو جہتیں ہیں، یہ ساری جہتیں ہیں، یہ جو ضرورہ ہے، دوام ہے، امتناع ہے، امکان ہے، اس کے علاوہ جو یہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ جہتیں، یہ ساری جہات ہیں، جہتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی کیفیتیں ہیں، جہتیں ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے ضرور بضرور مکیف ہوگی۔ مکیف سے مراد کسی کے ساتھ متصف ہوگی، کسی صفت کے ساتھ ضرور مل کر آئی ہوگی، ان میں سے کسی جہت کے ساتھ، کسی کیفیت کے ساتھ ضرور مل کر آئی ہوگی وہ نسبت۔ کون سی نسبت؟ جو موضوع کی، محمول کی نسبت جو ہم موضوع کی طرف کرتے ہیں، تو وہ نسبت یہ جو کیفیتیں ہیں، ان کیفیتوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر ضرور آئے گی، اور وہ کیفیت متقدمین مناطقہ کے ہاں کبھی وجوبی ضروری ہوتی ہے، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے، جیسے اللہ موجود، اللہ تعالیٰ کے لیے وجود کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کبھی امتناعی ہوتی ہے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے محال ہے، جیسے الکافر یدخل الجنت، کافر کے لیے دخول جنت کیا ہے؟ ممتنع ہے، کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کبھی امکانی ہوتی ہے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نہ ضروری ہے اور نہ ہی محال ہے، یعنی کیا مطلب؟ جیسے المسلم العاصی یدخل النار، گناہگار مسلمان کا آگ میں داخل ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ داخل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کیا پتہ نہ داخل ہو، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے بہرحال جو شریعت سے ہمیں احکام ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ گناہ کی سزا پائے گا تو جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں متاخرین کے ہاں ان تین کیفیات کے علاوہ کبھی دائمی بھی ہوتی ہے، یعنی ثبوت محمول للموضوع ضروری تو نہ ہو لیکن محمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہو، جیسے الفلک متحرک۔ دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا، یہ ساری باتیں ان کو دوبارہ میں آپ کو خلاصے کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات ہم سمجھ گئے کہ جو محمول کی موضوع کی طرح نسبت ہوتی ہے وہ کیفیات کون کون سی ہیں؟ ضرورت ہے، دوام ہے، امکان ہے، امتناع ہے، ان کے ساتھ کسی ایک کیفیت کے ساتھ ان میں سے مل کر ضرور آئے گی جو نسبت، چاہے نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، محمول کی موضوع کی طرف جو نسبت ہے چاہے ایجابی ہو سلبی ہو، وہ کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ مل کر لازمی آئے گی۔ اب دیکھیں وہ کیفیت متقدمین کے ہاں 3 طرح کی ہو سکتی ہے، متاخرین کے ہاں 4 طرح کی ہو سکتی ہے۔
متقدمین کے ہاں 3 طرح کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہ کیفیت یا تو ضرورت کی ہوگی، یا پھر وہ امتناع کی ہوگی، یا پھر امکان کی ہوگی۔ ضرورت کی کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ موجود، اللہ ضرور بضرور موجود ہیں، اور وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر موجود کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، تو وجود کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، گویا محمول کو جب موضوع کے لیے ثابت کیا تو موضوع کا جو محمول کی جو نسبت موضوع کے لیے ثابت کیا، یہ نسبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی جو وجود کی نسبت ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی تو یہ نسبت کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وجود ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نسبت کبھی امتناعی بھی ہو سکتی ہے، جیسے الکافر یدخل الجنت، دخول جنت کی جو نسبت ہے، کافر کے جنت میں داخل ہونے کی نسبت کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کافر یدخل الجنت، دخول جنت میں داخل ہونے کی جو نسبت ہے، یہ کافر کے لیے کیا ہے؟ ممتنع ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ محمول کی جو نسبت ہم نے موضوع کی طرف کی ہے، یہ کیا ہے؟ امتناعی نسبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال، تیسری قسم جو ہے، تیسری نسبت جو ہو سکتی ہے، جو تیسری کیفیت ہو سکتی ہے، وہ کون سی ہے؟ متقدمین کے نزدیک کون سی ہے؟ امکان ہے، یعنی موضوع جو محمول موضوع کے لیے ثبوت ثابت ہو رہے، تو یہ ثابت ہونے والی نسبت نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی محال ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ مثال کے طور پر المسلم العاصی یدخل النار، کہ مسلم جو گناہگار مسلم ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو یہ تو پکی بات ہے۔ تو گویا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں یہ احکام ملتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم میں جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے یہ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی عدمی ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پکا بس جہنم میں داخل ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو گویا یعنی یہاں پر نہ تو یہ ضروری ہے کہ جہنم میں داخل ہو، اور نہ یہ محال ہے کہ جہنم میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں کام ہو سکتے ہیں، یعنی جہنم میں داخل ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہ نسبت کون سی ہوگی؟ امکانی ہوگی، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ اب یہ تو متقدمین کے ہاں 3 نسبتیں ہوگی، کون سی؟ پہلی آ گئی ضروری، دوسری امتناعی، تیسری امکانی، ٹھیک ہے۔ جبکہ متاخرین کے ہاں ان 3 کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ دائمی کا مراد یہ ہے کہ وہ جو نسبت محمول کی جو نسبت موضوع کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ ہمیشہ ثابت ہو، لیکن ہر وقت پایا جانا ضروری نہ ہو۔ یعنی وہ ہر وقت جو محمول کو ہم نے موضوع کے لیے ثابت کیا ہے تو یہ ہر وقت ثابت نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ یعنی ثبوت محمول للموضوع ضروری تو نہ ہو، یعنی جو ہم نے اس کو ثابت کیا ہے، محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا ہے، یا ثابت کرنا تو ضروری نہ ہو لیکن یہ ہمیشہ ثابت رہتا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ثابت ہوتا ہو۔ ضروری نہیں ہے ثابت کرنا، لیکن یہ ہمیشہ ثابت ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، مثال سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ الفلک متحرکن، آسمان کیا ہے؟ آسمان یہ متحرک ہے۔ اب دیکھیں، آسمان کو متحرک ہونا لازم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی محمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت تو نہ ہو، لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ موضوع کے لیے ثابت ہو، جیسے الانسان ضاحکن۔ اب دیکھیں الفلک متحرکن والی مثال، فلک ہمیشہ سے متحرک ہے، یعنی فلک کے لیے متحرک جو ہونا، فلک کے لیے حرکت کیا ہے؟ دائمی ہے۔ فلک ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، لیکن یہ حرکت اس سے جدا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرکت جو ہے، محمول جو ہے، یہ موضوع سے جدا بھی ہو سکتا ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، جدا ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اب حرکت فلک سے جدا ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، اور کبھی یہ بالفعل بھی ہو سکتی ہے، جیسے یعنی محمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت تو نہ ہو لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ثابت ہو، ٹھیک ہے، جیسے الانسان ضاحکن۔ اب انسان ہر وقت ہنستا تھوڑی رہے گا، جس وقت ہنسے گا تو ہم اس کو کہیں گے نا، تو یہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو مصنف نے فرمایا وقد یصرح بالقضیۃ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قضیہ میں اس بات کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ وہ نسبت نفس الامر میں فلاں کیفیت کے ساتھ مکیف ہے۔ اگر جو نسبت ہے، اگر وہ نسبت ظاہر کی گئی ہے تو اس کو ہم موجہ کہیں گے، اور اگر نسبت ظاہر نہیں کی گئی وقد لا یصرح، تو اگر نہیں کی گئی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مطلق ہو جائے گی۔ دیکھیں، اگر جو کیفیت نسبت جو ہے، نسبت
محمول کی جو موضوع کی طرف نسبت ہے وہ نسبت اگر اس نسبت کی کیفیت وہ نسبت اگر کسی کیفیت کے ساتھ مکیف ہے تو یہ نسبت مکیف جب ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موجہ کہیں گے. اور اگر یہ جو نسبت موضوع کی محمول کی نسبت جو موضوع کے لیے ثابت کی ہم نے وہ نسبت اگر کسی کیفیت کے ساتھ مکیف نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلقہ کہیں گے. دیکھیں اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ واللفظ الدال علیہا، یعنی جو جہت قضیہ کی وضاحت کر رہے ہیں. جہت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں قضیہ ملفوظہ، جو لفظی قضیہ ہوتا ہے قضیہ ملفوظہ، اس میں جو لفظ کیفیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کو جہت کہتے ہیں. اور قضیہ معقولہ میں جو صورت عقلی ہے، جو ذہن میں جو شکل آتی ہے، جو اس چیز پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم جہت کہتے ہیں. گویا قضیہ جو جہت ہے وہ کیا ہے؟ دال ہے، دلالت کرنے والی ہے، اور قضیہ کیا ہے؟ مدلول ہے، جو جس پر دلالت کی جا رہی ہے. دیکھیں اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں. گویا جہت دال ہے اور مادہ مدلول ہے. مادہ سے مراد جو قضیہ ہے، یعنی جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ جہت ہے، اور جس چیز پر دلالت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ موجہہ ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ مادہ قضیہ ہے. اب دیکھیں پھر یا تو اب یہ جو ایک ہم نے چیز پڑھ لی جہت قضیہ اور دوسری مادہ قضیہ. جہت قضیہ کیا ہے؟ جو جہت کو بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو جہت بتا رہی ہے وہ جہت قضیہ ہے، اور جس چیز کی جہت بتائی جا رہی ہے وہ مادہ قضیہ ہے. اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ مادہ قضیہ میں اور جہت قضیہ میں یا تو پھر مادہ قضیہ جو ہے جہت قضیہ کے مطابق ہوگی، جو جہت قضیہ یا تو مادہ قضیہ کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہے تو وہ قضیہ صادقہ ہے، اور اگر جہت قضیہ جو ہے مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو تو وہ جہت کاذبہ ہے. جہت جو صادقہ ہے اس کی قضیہ صادقہ کی مثال ایسے سمجھیں کہ کل انسان حیوان بالضرورتی. اب یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ نفس الامر میں صاف ظاہر ہے کہ نفس الامر میں جو چیز بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. تو یہ چیز پکی ہے، اور خارج بھی اس کو مانتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں زید عمر بکر وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حیوان ہیں. خارج میں بھی یہ چیز مسلم ہے. تو اب گویا خارج میں یعنی مادہ میں بھی یہ چیز ہے اور جہت میں بھی یہ چیز ہے. دیکھیں حیوان کی نسبت انسان کی طرف کیفیت کی ضرورت کے ساتھ مکیف ہے، ٹھیک ہے. اب جہت قضیہ جو ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے، تو گویا جو ہے یعنی جو انسان کی نسبت ہے یہ حیوان کی طرف، یعنی جہاں پر بھی انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا. تو یہ مادہ قضیہ میں بھی یہ نسبت مسلم ہے، یعنی مادہ قضیہ میں بھی یہ بات مانی گئی ہے. اور خارج میں بھی دیکھا جائے جہت کے اعتبار سے کیفیت کو بھی دیکھا جائے تو جو انسان کیفیت جس چیز کی کیفیت انسان والی ہوتی ہے تو وہ ضرورت کی کیفیت کے ساتھ، جو بھی انسان ہوگا وہ ضرورت کی کیفیت کے ساتھ ضروری طور پر وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. تو یہ ضرورت کی کیفیت لگ گئی. تو جو اب دیکھیں کل انسان حیوان بالضرورتی، اب نفس الامر میں بھی حیوان کی نسبت جو ہے حیوان کی نسبت انسان کی طرف کیفیت ضرورت کے ساتھ مکیف ہے، اور جہت قضیہ بھی اس پر دلالت کر رہی ہے. یعنی خارج میں بھی ہر انسان حیوان ہے، اور جہت بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے. تو جب جہت اور مادہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ صادقہ. اور اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو، جیسے کل انسان حجر بالضرورتی، اب قضیہ میں تو جو ہے حجر کی نسبت انسان کی طرف نفس الامر میں کیفیت امتناع کے ساتھ مکیف ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں امتناع پہلے والے جو کل انسان حیوان بالضرورتی میں یہ ضرورت کی کیفیت کے ساتھ تھی، اور ضرورت کی کیفیت تھی یعنی ہر انسان ضروری طور پر کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. جبکہ یہاں پر امتناع کی کیفیت کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی انسان کے لیے پتھر ہونا ہی کیا ہے؟ ممتنع ہے. انسان پتھر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جہت قضیہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ کیفیت نفس الامری ضرورت ہے. دیکھیں اس کیسے میں کل انسان حیوان میں بالضرورہ کیا ہے؟ جہت قضیہ ہے. اور مادہ جو قضیہ مادہ قضیہ سے مراد کہ ہر انسان کا ضروری طور پر جو ہے حیوان ہونا یہ مادہ قضیہ ہے. اب جہت قضیہ میں بھی بالضرورہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. اور جو مادہ قضیہ وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان بھی دنیا میں ہوگا وہ حیوان ہے. خارج میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں ہے وہ حیوان ہے. تو یہاں پر خارج میں بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے اور جہت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. تو یہ جہت اور مادہ کیا ہے؟ مادہ سے مراد خارج. تو جہت اور مادہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ جب مطابق ہیں تو یہ صادقہ ہو گیا. اور جب کل انسان حجر بالضرورہ میں ہم دیکھتے ہیں
حجر کی نسبت انسان کی طرف کی ہے، تو اب نفس الامر میں تو یہ کیا ہے؟ امتناعی ہے، جبکہ جو ضرورت بالضرورہ کل انسان حجر بالضرورہ یہ جہت قضیہ ہے۔ جہت قضیہ ہمیں یہ بتا رہے کہ ضروری طور پر ہوگا، اور خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو خارج میں امتناع کی کیفیت ہے، اور جہت مادہ میں، خارج سے مراد مادہ قضیہ میں امتناع کی کیفیت ہے، جبکہ جہت قضیہ میں ضرورت کی کیفیت ہے۔ تو یہ کیفیت مل نہیں رہی، تو اس لیے یہ قضیہ کیا ہو گیا؟ کاذبہ ہو گیا۔ اب موجہہ کی اور مطلقہ کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں، اور یہ سبق ختم ہے۔ موجہہ کو موجہہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک جہت ہوتی ہے جو کہ نسبت کی کیفیت کو بتاتی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ موجہہ ہو گیا۔ اور مطلقہ کو مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس کو محملہ بھی کہتے ہیں، جہت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ مطلقہ کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا، تو یہ جہت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس میں جہت نہیں ہوتی۔ جس میں جہت ہوتی ہے وہ موجہہ ہے، جس میں جہت نہیں ہوتی تو یہ کیا؟ وہ کیا ہے؟ مطلقہ ہے۔ تو اب اسی کو مطلقہ کو محملہ بھی کہتے ہیں، کہ محملہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جہت کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محملہ کے اندر جہت کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو محملہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ